الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. دین کی روح اور جان دین کی دعوت کا دینا ہے، اور اس دعوت کے دینے کو رب العالمین نے دین اور دین والوں کی بلندی عروج وابستہ کر رکھا. لیکن افسوس ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس بارے میں غفلت غلط فہمی اور کوتاہی کا شکار. دین کی دعوت دینے کے حوالے سے ہمارے جو بہت زیادہ غلط فہمیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دین کی دعوت کا دینا صرف مولوی صاحب کی شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ آج کے سبق میں ہم نے سورہ الاحزاب 26 پارے کی اللہ کی توفیق سے سنی. اس کی آیت شریفہ نمبر 29، سورہ الاحزاب 26واں پارہ، آیت شریفہ نمبر 29 میرے ساتھ سماعت فرمائیے، اور التماس ہے گھروں میں جا کے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ضرور دیکھیے. ارشاد تعالی ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ پھیرا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ غور سے قرآن کریم کو سنتے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، ایک ایک لفظ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ قرآن کریم کے سننے کو حاضر ہوئے، قالوا، انہوں نے کہا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، یعنی خاموشی سے قرآن کریم سنو. اب اس کے بعد سماعت فرمائیے. فَلَمَّا قُضِيَ، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو چکی، اب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، اور یہ بات میری آپ کی یا کسی عالم اس کی نہیں، رب العالمین کی. کیا ہوا؟ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، قرآن کریم کو سننے والے اپنی قوم کی طرف پلٹے. اس طرح پلٹے، کیسے پلٹے؟ مسلمان ہو کے بس نہیں. حضرات خواتین اللہ کو یہ پوری توجہ کریں. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، وہ قرآن کریم توجہ سے سننے والے جن اپنی قوم کی طرف لوٹے. کیسے؟ منذرین، ڈرانے والے بن. صرف مسلمان بننا میری آپ کی حضرات خواتین کی ذمہ داری نہیں. اس کے ساتھ کیا ہے؟ منذرین، ڈرانے والے. جنہوں نے دین کا علم کتنے سال حاصل کیا؟ جواب دیجیے. کتنے سال؟ کتنے سال کیا؟ ایک دن کی نہیں، ایک مجلس میں
قرآن کریم کی تلاوت سنی، مسلمان ہوئے، اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو ڈرانے والے کرتے، اور اللہ کریم کو ان کے الفاظ جو انہوں نے اپنی قوم کو جا کے کہے اس سے پسند آئے، اس کے بعد ان الفاظ کو اپنے کلام پاک کا حصہ بنا دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، یقیناً ہم نے سنا ہے کہ کتاب کو انزل من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو ہے تو اس کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور کیا کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی جانب بلانے والے کی بات مان لو۔ تو کون سے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وآمنوا بہ، اور ان کے ساتھ ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں نہایت دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت شریفہ میں بھی انہی کی دعوت کا ذکر۔ حضرات خواتین، قرآن کریم کی ان آیات سے کیا ملتا ہے؟ مسلمان ہوتے ہی ایک تو خود اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔ آئیے انتہائی اختصار سے دو باتیں اسی حوالے سے سنتے ہیں۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، اگر تم تک میری طرف سے ایک آیت پہنچ جائے تو کیا کرو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ حضرات و خواتین، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، میں آپ پابند ہیں، یہ بات اختیاری نہیں، لازمی ہے، آپشنل نہیں، کمپلسری ہے۔ دین کی جو بات میں جانوں آپ جانیں، آگے اس کو نقل کریں۔ اگر ایک آیت تم تک پہنچی ہے، پابند ہو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ بات کے آخر میں ایک اور حدیث شریف انتہائی مختصر سن لیجیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں قربانی کے دن 10 حجہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حاضرین کو حکم دیا، فَلْيُبَلِّغْ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ اس پیغام کو غیر حاضر تک پہنچا دے۔ حج میں آنے والے سارے علماء، ان میں سے بہت سے نیک مسلمان ہونے والے، پرانے مسلمان، نئے مسلمان، علماء، عوام، سارے پابند ہے دین کی جو بات ان تک پہنچے آگے پہنچا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ وصیت تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. جس نے دین کی کسی بات کو سنا کیا کرے آگے پہنچائے. کیا میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا کریں؟ گھروں میں یہ دینی کا سیلاب ہے، فحاشی اور کیا کچھ گھروں میں آ چکا ہے. دین والی بات آ رہی ہے جا رہی ٹائم ہی نہیں. بچہ پڑھنے جاتا ہے ماما کمر بستہ ہو جاتا ہے، باپ ہوشیار ہو جاتا ہے بچہ پڑھ رہا. پڑھائی شریعت کی حدود میں ضروری ہے لیکن اس سے ضروری دین کی تربیت ہے، دین کی تعلیم ہے. کہ ہمارے گھروں میں مصیبت ہو رہا ہے، رک جائیں، جائزہ لیں، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، عزم کریں اس مبارک دن، اس مبارک رات میں یا اللہ جو اس کا معاف کرتا ہے. اب انشاءاللہ جب تک زندگی ہے دین کی بات پہنچانا ہے، اور میرے آپ کے دین کی بات پہنچانے کے سب سے زیادہ حقدار میرے اور آپ کے گھر والے. اور دین کی بات پہنچانے کا معنی یہ نہیں کہ ہر شخص منبر پہ آئے خطبہ دینا شروع کرے، ہر شخص مفتی بنے نہیں، ہر شخص شیخ الاسلام بنے نہیں. جتنی بات کا علم ہو اس سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ہو، لیکن جو علم ہے اسے پہنچائے اور سب سے زیادہ پہنچانے کا اہتمام کرے. کہاں؟ اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اور پھر جہاں تک ممکن ہو اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کی یہ جو جان ہے امت میں واپس لوٹائے، اور مرنے سے پہلے امت کو بلند و بالا ہوتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے دیکھنا ہم ناکاروں گناہگاروں کے نصیب میں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب